ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر، اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم، نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی روشن سند۔ ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق۔ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ان آیات کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے متعلق بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، اور یہ پہلے والی آیت میں ذکر ہوا تھا، اور یہاں پہ یہ ارشاد ہوا کہ بعض لوگ بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ تو پچھلی آیات میں تو خالی اتنا ہی تھا کہ بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، اور یہاں پر ہے کہ بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ تو پھر ان دونوں آیتوں کا مطلب کیا ہوا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلی آیت کافروں کے سرداروں کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں تھی، اور یہ جو دوسری آیت ہے یہ کافر سرداروں کے بارے میں ہے، یعنی جو ان سرداروں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں وہ بغیر علم کے مسلمانوں سے جھگڑتے ہیں، اور جو ان کے سردار ہیں ان کے پاس میں نہ کوئی علم ہے اور نہ کوئی روشن کتاب ہے اور نہ ان کے پاس میں کوئی ہدایت ہے۔ حالانکہ مناظرے کا قاعدہ یہ ہے، جب کوئی آدمی کسی سے بحث کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، تو اس کے پاس میں ان تینوں میں سے ایک تو ہونا ضروری ہے، یا تو اس کے پاس میں دلیل ضروری ہو، یا حجت نظری ہو، برہان ہو، کچھ تو اس کے پاس میں ہو، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی جھگڑ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھگڑا کرنے والا جاہلوں کا باپ اور احمقوں کا سردار ہے، کیونکہ جو عقل مند ہوگا وہ بغیر ہدایت، بغیر علم اور بغیر روشن کتاب کے کبھی جھگڑا نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جھگڑالو اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑتا ہے، جب اس کے پاس کچھ نہیں تو وہ اندھی تقلید کا شکار ہے۔ یہ تو ایک جواب ہوا۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی آیت نضر بن حارث کے بارے میں تھی، اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ بغیر علم کے جھگڑتا ہے، اور یہ آیت کریمہ ابو جہل کے بارے میں ہے کہ اس کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، نہ روشن کتاب۔ ایک تیسرا جواب بھی علماء نے دیا ہے کہ یہ دونوں آیتیں نضر بن حارث کے بارے میں ہے، لیکن یہ تکرار نہیں ہے بلکہ مبالغہ کے طور پر، تاکید کے طور پر یہ فرمایا گیا ہے۔ اور بھی اس کے علماء نے دیگر جوابات عطا فرمائے ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ جو مسلمانوں سے کفار جھگڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، ان کے پاس کوئی دلیل ہے نہیں، اور عام طور پر آپ جانتے بھی ہیں جو آدمی بغیر دلیل کے کوئی بات کرتا ہے تو جواب دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب جواب نہیں بن پاتا اور اپنی ہار کا جب سامنا کرنے پہ آتا ہے تو دو ہی کام کرتا ہے، یا تو گالی سے بات کرتا ہے یا گولی سے بات کرتا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہی کیا کہ مسلمانوں کو الٹا سیدھا انہوں نے کہا، اور پھر جب نہ ہوا تو پھر بعد میں جا کر کے وہ مار پیٹ پر بھی آمادہ ہو گئے۔ تو یہ بغیر علم کے جھگڑا کرنے والوں کا یہی معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا گیا کہ وہ اپنی گردن موڑے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں، یعنی یہ نضر بن حارث تکبر کی وجہ سے اپنی گردن اکڑاتے ہوئے رہتا تھا، تکبر کرتا تھا، اور
ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ایسے شخص کی مت مانے جو بہت قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، کمینہ ہے، عیب گو ہے، چگل خور ہے، نیکی سے بہت زیادہ منع کرنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، گنہگار ہے، مغرور ہے، اور اس کے علاوہ ولد الحرام ہے۔ اتنے عیب اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان فرمائے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی نضر بن حارث کے بارے میں فرمایا تکبر میں مبتلا ہے، اور تکبر کی وجہ سے نصیحت سننے کا یہ بالکل نصیحت سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو قرآن مقدس میں ان کا ذکر اس لیے کر دیا گیا تاکہ جب بھی مسلمان پڑھیں گے ان کے بارے میں تو پھر ان کے سامنے آئے گا کہ ان کی کتنی رسوائی دنیا کے اندر بھی ہوئی اور آخرت کے اندر بھی یہ کیسی رسوائی کا شکار ہوں گے۔ نضر بن حارث کی جو مذمت اس آیت کریمہ میں ہے، دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور دنیا میں رسوائی کے ساتھ میں وہ بدر میں مارا گیا، اور پھر آخرت کی رسوائی اس کے لیے الگ ہے اور وہ اس کے لیے الگ تیار کی گئی ہے۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے ان کے کرتوتوں کی سزا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود ظلم سے منع فرماتا ہے تو وہ کیسے ظلم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ظلم کرنا یہ بھی عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کرنے سے بھی پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں پر ظلم حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اور ایک مقولہ بھی ہے کہ تمام لوگوں میں شریر ترین انسان وہ ہے جو ظالم کی مدد کرے اور مظلوم کو رسوا کرے، یعنی غلط آدمی کا جو سپورٹ کرتا ہے اور بیچارے مظلوم کو دباتا ہے وہ بڑا شریر انسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ظلم کی مذمت فرماتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوگا، ایسا بندہ تاریکیوں میں رہے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ بندے اپنے نفسوں پر بڑا خود ظلم کرتے ہیں، چاہے وہ کفر و شرک کر کے ظلم کریں، چاہے وہ گناہ کے کام کر کے ظلم کریں، اور گناہ کرنا یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہی کرنا ہے، کیونکہ بندہ جب گناہ کرے گا تو اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کا سامان کرے گا۔ تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے تو اپنے پر ظلم ہی تو کر رہا ہے۔ تو دنیا کی آگ میں ڈالنے والا جب ظلم کر رہا ہے تو گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالنے والا تو اور بھی زیادہ ظلم کرنے والا ہے۔ اور یہاں پہ جو یہ ایک بات فرمائی گئی کہ ان کے پیچھے مت چلنا اور ان کی پیروی مت کرنا، فرمایا نا کہ وہ تکبر سے گردن موڑے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے۔ تو ان گمراہوں کا طریقہ یہی ہے، خود تو گمراہ ہیں ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا انسان کی طبیعت میں مقناطیسی مادہ ہے، مقناطیسی مادہ چمبک والا حساب ہے۔ چمبک کے پاس میں جب لوہا لے کے جائیں گے آپ تو لوہا چمبک کو کھینچے گا یا چمبک لوہے کی طرف کھینچے گا۔ تو اسی طرح انسان کی طبیعت کا بھی معاملہ ہے کہ جیسے لوگوں سے وہ ملتا ہے ویسی اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ آدمی بہت اچھا ہوتا ہے، نشے والوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہے، شرابی بن جاتا ہے، جوا بالکل نہیں کھیلتا، نفرت کرتا ہے، جواریوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، بندہ جواری بن جاتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں نمازی تھے، بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے خود بھی بے نمازی بن گئے۔ تو یہ انسان کی طبیعت کے اندر چمبک والا حساب ہے، جن کے ساتھ بیٹھے گا انہی کا معاملہ وہ خود جو ہے وہ اپنا لے گا۔ اسی لیے علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ والوں کے ملفوظات پڑھو، اللہ والوں کی باتیں سنو، بد مذہبوں سے دور رہو، ان کی کتابیں بھی مت پڑھو، ان کی تقریر بھی مت سنو، اس لیے کہ ان کی باتیں سنو گے، پڑھو گے، ان کی محبت دل میں پیدا ہوئی تو ان کے ساتھ میں خود بھی گمراہیت کا شکار ہو جاؤ گے۔ اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ رب سے کلام کے لیے تشریف لے گئے اور پیچھے سامری نے کیا کیا تھا، وہ سونے چاندی کا سب اکٹھا کر کے بچڑا بنا دیا، اور پھر وہ بچڑا جو ہے وہ بولنے لگا تو خود بھی گمراہ ہوا اور معاذ اللہ کہنے لگا کہ یہی خدا ہے، اور جتنے لوگ تھے سب کو بھی اس نے گمراہ کر دیا۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی صحبت پایا ہو، ان پر ایمان لایا ہو، جب سامری جیسے بدبخت کی صحبت پا جائے تو بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بروں کی صحبت کا اثر کتنا جلدی ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ ہر بد مذہب کا طریقہ ہے وہ اپنی غلط باتوں اور گمراہ طریقوں کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر کے دکھاتا ہے، اور آدمی سنتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ، قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا تب تو بالکل صحیح ہوگا،
یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتا رہا ہے۔ تو فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہ یہ تکبر سے گردن موڑے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کرے، تو یہ گمراہوں کا طریقہ اس سے پتہ چلا۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا کہ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے تاکہ خود گمراہیت کا ہم لوگ شکار نہ ہو جائیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کوئی شخص ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پس اگر اس کو کوئی بھلائی مل جائے تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی کھلا ہوا نقصان ہے۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کنارے پر کھڑا ہو کر کے عبادت کرتا ہے۔ کنارے پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے اس کے مختلف معنی بیان کی۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ دین کے ایک کنارے پر کھڑا ہے، مضبوطی سے دین پر ڈٹا ہوا نہیں ہے۔ جو آدمی کنارے پر رہتا ہے نا تو وہ ایسے ڈل مل لیتا، کبھی بھی گر سکتا ہے۔ تو کنارے پر یعنی اس کا مطلب بڑا مذبذب ہے۔ تو اس میں منافقین کی حالت کو بیان کیا گیا جو پہاڑ کے ایک کنارے پر کھڑے ہیں اور پہاڑ پر ان کے پاؤں جمے ہوئے نہیں ہیں، کبھی بھی ایمان کے خلاف وہ لوگ چلے جائیں گے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا گیا کہ جو لشکر کے ایک کنارے پر کھڑا ہے، اگر لشکر فتح یاب ہو جائے گا تو لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور لشکر اگر بھاگ گیا تو ان کی طرف وہ بھی بھاگ جائے گا۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے کہ اسلام کی صداقت پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر زکوٰۃ، صدقہ، مال غنیمت ملتا ہے تو کہتے ہیں اسلام بہت اچھا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اسلام لائے تو مصیبت آنے لگی، وہ کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اور حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں ہر وہ شخص مراد ہے جو کسی چیز میں شک کرے تو وہ کنارے ہی پر رہتا ہے، اس میں ثابت قدمی نہیں ہوا کرتی، اس کے پاؤں جمتے نہیں ہیں۔ تو دین کے معاملے میں ڈاواں ڈول جو لوگ ہوتے ہیں ان کی یہاں پر مثال بیان کی گئی ہے۔ جو بندہ دین میں ڈاواں ڈول ہو وہ ایک کنارے پہ رہتا ہے۔ بندے کو کنارے پہ نہیں رہنا چاہیے بلکہ دین پر مضبوطی سے ڈٹ کر کے عمل کرنا چاہیے، چاہے مصیبت آئے، چاہے انعام ملے۔ دین سچا ہے تو سچا ہے۔ میں مال و دولت اور خوشی کے لیے ایمان نہیں لایا ہوں، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان لایا ہوں، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ایمان لایا ہوں۔ چاہے جو ہو جائے میں ایمان پہ ڈٹ کے رہوں گا، یہ ہے پکا ایمان۔ ایک معنی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جس شخص کے دل میں اسلام کا اعتقاد ہو، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہے، وہ دین کے دونوں کناروں پر جمع ہوا ہے، وہ پکا مسلمان ہے۔ اور جس شخص کے دل میں اسلام پر اعتقاد نہ ہو، خالی زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ دین کے ایک کنارے پہ کھڑا ہے، ڈگمگا رہا ہے۔ یہ ہے منافق کا طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا نا کہ وہ کوئی شخص ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، یعنی پکا ایمان نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ ان دیہاتیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے دیہاتوں سے ہجرت کر کے مدینہ آتے تھے، اور ان میں جب کوئی شخص مدینہ آتا، مدینے کی آب و ہوا ان کو راس آ جاتی، اور ان کی گھوڑی اچھے بچے دیتی، ان کی بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہو جاتا، مال بڑھ جاتے، خوش ہوتے، کہتے جب سے دین میں داخل ہوا ہوں بڑی بھلائی مل رہی ہے۔ اور اگر وہ مدینہ آ کے بیمار ہو جاتے، بیوی کو لڑکی پیدا ہو جاتی یا مال میں نقصان ہو جاتا اور کچھ ملنے میں تاخیر ہوتی تو شیطان آ کے بہکاتا، تو وہ کہتے اللہ کی قسم جب سے میں مسلمان ہوا ہوں مصیبت ہی مصیبت آتی ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے ایک شخص مسلمان ہوا، اس کی آنکھیں چلی گئی، وہ اندھا ہو گیا، تو اس کا مال مویشی ڈوب گئے۔ اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جا کر کے کہا کہ میری بیعت توڑ دیجئے۔ آپ نے فرمایا اسلام کو فسخ نہیں کیا جاتا، اسلام نہیں توڑا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس دین میں آنے کے بعد میں مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی، میری آنکھیں چلی گئی، میرا مال، میری اولاد چلی گئی۔ آپ نے فرمایا یہودی، اسلام لوگوں کو اس طرح پگھلاتا ہے جس طرح آگ لوہے، سونا، چاندی کو پگھلا کر کے اس کا زنگ اور میل کچیل نکال دیا کرتی ہے۔ یعنی جیسے سونے کو جب پگھلاتے ہیں تو آگ میں وہ ساری کھوٹ نکل جاتی ہے، تو ایمان لائے اور تکلیفیں آ رہی ہیں، جتنی کھوٹ ہے سب نکل رہی ہے، تمہیں تپا کر کے مضبوط مسلمان بنایا جا رہا ہے تاکہ تم مصیبتیں جھیلو اور یہ کہو کہ اللہ مصیبت آئے یا اچھائی آئے، جو بھی آئے، اللہ میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، اے اللہ تو میری مغفرت فرما۔ تو بندے کو ایمان پر ایسے ڈٹ جانا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ آتا، اگر اس کی بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہوتا، گھوڑوں کی نسل بڑھ جاتی تو کہتے بڑا اچھا دین ہے، اور اگر اس کا الٹا ہو جاتا تو کہتے دین اچھا نہیں ہے۔ آج کل بھی کچھ دین سے دور لوگوں کو دیکھا جاتا ہے
کہ معاذ اللہ وہ نماز وغیرہ پڑھتے ہیں اور کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اسی طرح کی بکواس کبھی کبھی کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ اس سے بچائے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے جو ہے وہ گر جاتے ہیں، انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ دیکھو فلاں نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ کتنا پیسے والا ہے، اور یہ نمازی ہے، اس کو کاروبار میں کچھ کمائی نہیں ہے، یہ زیادہ مالدار بھی نہیں ہو پاتا۔ تو اس طرح کی باتیں وہی کرتا ہے جس کا ایمان ڈاواں ڈول ہوا کرتا ہے، جو دین سے دور ہوا کرتا ہے۔ مال و دولت، خوشی اور غم، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ تو ایک زمانے تک ہیں، آئیں گی چلی جائیں گی۔ ہم جو ایمان لائیں اللہ پر، یہ ہمارا ایمان ہمیں دنیا میں تو عزت دے گا ہی، آخرت کے اندر کتنی نعمتیں دے گا اس کا بندہ کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کتنی بڑی دولت ہے، اس کا اندازہ یہاں پہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو مرنے کے بعد ضرور ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرمایا نا کہ اس کو کوئی بھلائی مل جائے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور آزمائش آ جائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ تو اس پر اعتراض ہے کہ آزمائش کو بھلائی اور خیر کے مقابلے میں ذکر کیا گیا، حالانکہ خیر اور برائی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہی ہوا کرتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ منافق کے اعتبار سے کہا گیا ہے۔ منافق کے نزدیک خیر صرف وہی ہے جو دنیا میں خیر ہو، اور شر وہی ہے جو دنیا میں شر ہو۔ اس کے اوپر جب آزمائش کے طور پر جب بلا آتی ہے نا تو اس کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ یہ آزمائش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہوا کرتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں بھی نقصان ان کا، آخرت میں بھی نقصان۔ دنیا کا نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک ان کی عزت وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، مال غنیمت ملنا بند ہو جاتا ہے، اور آخرت کا نقصان ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کے اندر ان کو رہنا پڑے گا۔